لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ حدیث میں اس مسجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری پر اس مسجد کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بہت سے صحابہ اکرام کی رائے ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری مسجد ہے۔ اس حدیث کو مسلم، نسائی اور ترمذی نے روایت کی ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور طبرانی نے عویم بن ساعدہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مسجد کے واقعے میں تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تو تم لوگ کس طرح طہارت حاصل کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شرمگاہ اور نجاست کی جگہ کو پانی سے دھوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسجد قباء ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی ہے، تو مسجد نبوی بدرجہ اولیٰ وہ مسجد ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد مٹی کے کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی والا تھا، پس اسے لیے ہوئے جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت میں اللہ کی رضا اور حصول جنت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال اس آدمی کی ہوتی ہے جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جو اندر سے کھوکھلا ہو اور مکین کو لیے ہوئے گرتا ہوا جہنم میں پہنچ جائے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں نفاق بن کر پرورش پاتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی انہیں موت آ جائے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ منافقین نے جو مسجد بنائی اس نے ان کے نفاق میں اضافہ کر دیا اور اسے ان کے دلوں میں مزید مستحکم بنا دیا۔ شوکانی لکھتے ہیں کہ مسجد بنانے والے تو تھے ہی منافقین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے جلا دیا گیا تو ان کا نفاق اور بڑھ گیا اور اسلام کے خلاف ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کی یہی حالت رہے گی یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے گی۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں غزوہ تبوک کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن جگہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو انہیں جلا دیا جائے گا اور منہدم کر دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلا دینے اور اسے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ اور جب مسجد ضرار کے ساتھ ایسا کیا گیا
تو وہ جگہیں بدرجہ اولا منہدم کر دی جائیں گی جن میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جا رہا ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ وقت جس سے مقصود اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنی نہ ہو صحیح نہیں ہوگی، جس طرح مسجد زرار کا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صحیح نہیں تھا، اس لیے قبر پر بنی مسجد گرا دی جائے گی، اور اگر کوئی شخص مسجد میں دفن کیا جائے گا تو اس کی لاش وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دی جائے گی، اس لیے کہ دین اسلام میں مسجد اور قبر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو چیز پہلے سے ہوگی اسے باقی رکھا جائے گا، اور جو بعد میں وجود میں آئے گی اسے ختم کر دیا جائے گا۔